زہرا کی دعا ہے غیبت سے نکل آئے خدایا میرا بیٹا. زہرا کی دعا ہے غیبت سے نکل آئے خدایا میرا بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں کی آزاداری کے سلسلے میں آج محرم الحرام کے حساب سے تیسری مجلس منعقد کی جا رہی ہے. 3 محرم الحرام اس وقت جو ہم نے بچوں کے لیے عنوان چنا ہے وہ ہے کہ کربلا میں بچوں کا کیا کردار ہے. جب ہم کربلا کی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں جہاں 72 کے نام نظر آتے ہیں اس میں بہت سارے بچوں کا اہم کردار بھی نظر آتا ہے. کہ جب ہم ذرا تھوڑا پیچھے جاتے ہیں تاریخ میں تو دیکھتے ہیں کہ جب یہ 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں بھی اپنی ایک چھوٹی بیٹی کو چھوڑا جن کا نام بی بی فاطمہ صغریٰ کہ وہ بیمار تھیں اور اس وجہ سے انہیں وہ اپنے ہمراہ کربلا کے سفر میں نہ لے کر آئے. اور دوسری وجہ جب پوچھا گیا کہ فاطمہ صغریٰ کو مولا حسین کربلا کیوں نہیں لے کر جا رہے تو مولا حسین نے یہ جواب دیا کہ میری یہ بیٹی شبیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں، یعنی یہ میری ماں کی ہو بہو شبیہ ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ میری شہادت کے بعد بیویوں کو سربرہنہ قیدی بنایا جائے گا، قید کیا جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری یہ دختر کہ جو شبیہ زہرا ہیں اس طرح سے کوفہ و شام میں قیدی بنائی جائیں. اس کے علاوہ جب ہم آگے چلتے ہیں تو ایک ننھا بچہ امام حسین علیہ السلام کی گود میں جو کربلا کا سب سے کم سن شہید کے طور پر جانا جاتا ہے شہزادہ علی اصغر ہیں. اس کے علاوہ ایک ان کی بیٹی سکینہ بنت الحسین کہ جو تاریخ میں 3 سال یا 4 سال جن کی عمر بتائی جاتی ہے. اس واقعہ کربلا سے پہلے بھی ایک جناب مسلم بن عقیل کے 2 بچے کہ جو ان کے ہمراہ گئے تھے لیکن وہ 1 سال تک ان کو بھی قید کر دیا گیا تھا جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد. ان کا ذکر بھی ان بچوں کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی زندان میں قید کی صعوبتیں برداشت کی. اور وہ بچے کہ جن کا نام محمد اور ابراہیم ہے، لیکن وقت شہادت بھی کہ جب ان یقین ہو گیا کہ اب وہ نہیں بچیں گے تب بھی ان بچوں کا کردار دیکھیے کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ جب انہیں پتہ ہے کہ موت سامنے ہے لیکن ان بچوں نے تب بھی اپنے قاتل سے جو مہلت مانگی تو 2 رکعت نماز کے لیے مانگی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بچے ہیں. خود ہمارے امام محمد باقر سلام اللہ علیہ اس وقت کربلا کے بچوں میں شامل تھے اور کم سن تھے، لیکن انہوں نے خود اپنے آنکھوں سے سارا واقعہ رونما ہوتے ہوئے دیکھا. انہوں نے بھی مدینہ سے سفر کیا کربلا تک. کربلا کے بعد انہوں نے بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی اور اس کے بعد جب وہ واپس مدینہ آئے تو انہوں نے کربلا کی تاریخ کو کس طرح سے بیان کیا جو آج تک ہم تک پہنچی ہیں، ان میں ان سب کا حصہ ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کربلا میں ان بچوں کو کہ جب 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا تو دیکھیں یہ سب بچے بہت معصوم تھے. جب مولا حسین کو لے کر جا رہے تھے تو کئی اصحاب امام حسین نے کہا بھی کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ جائیے کیونکہ آپ دین کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں، مگر آپ اپنے ہمراہ عورتوں اور بچوں کو نہ لے کر جائیں. تو اس وقت مولا حسین نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ مشیت پروردگار اس میں ہے کہ یہ بچے اور عورتیں قیدی بنائی جائیں اور زندان میں قید کی جائیں، اس لیے یہ میرے ہمراہ جا رہے ہیں. اور جب پیاس کا یہ عالم تھا 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک کہ جب ان بچوں پر بڑوں پر بھی پانی بند ہوا، لیکن جب ان بچوں کو دیکھیں بچوں کی برداشت بہت کم ہوتی ہے، لیکن کربلا کے جب ہم بچوں کا ذکر کرتے ہیں یہ وہ بچے تھے کہ بے شک الاتش کی صدائیں آ رہی تھیں، اور خاص طور پر 10 محرم کا دن کہ ہر بچہ دیکھ رہا ہے کہ جو بھی صبح سے میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آ رہا.
لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بھی ان بچوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. تو اسی سلسلے کو ہم آگے چلاتے ہیں، اپنی مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے. تو تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتی ہوں علی ایان رضوی کو قرآن پاک سے تلاوت کا آغاز کریں. جی علی ایان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. جزاک اللہ. ہمیں دعائے امام زمانہ کے لیے دعوت دیتی ہوں وجی رضا کو کہ وہ آئیں اور دعائے امام زمانہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جی وجی، ابھی آپ نے دعا امام زمانہ پڑھی، اب آپ دعائے بی بی زہرا بھی سنا دیجئے اور مولا کے حضور میں ہدیہ پیش کر دیجئے کیونکہ وجی نے دعا بی بی زہرا بھی تیار کی ہوئی ہے. جی وجی. یا فاطمہ ام ابیہا بنت پیمبر خیر النساء یا زہرا تو ہے صدیقہ تو طاہرہ اور تو ہے شفیع روز جازا. اے میری بیوی وقت مدد ہے، ہر ماتمی کے دل کی سزا ہے. بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے. آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اب میں دعوت دیتی ہوں معیز جعفری کو کہ وہ آئیں اور مولا کے حضور میں سلام کا نذرانہ پیش کریں. جی معیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ڈھونڈے رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ. کیا ڈھونڈے رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ. کانوں سے چھنے گوہر اور آگتی دامن میں گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ. کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ. کہتی تھی کہ اصغر کو لے آؤ میرے بابا، سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا، اصغر کے بغیر اب مجھ کو نہیں جینا. کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ.
زید پر ہے مظالم کی یہ پھول سے معصومہ، مقتل سے کہاں جائے شبیر کی مظلومہ، وہ دروں کا کھانا وہ اشکوں کا پینا، کیا ڈھونڈے رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، مشکل میں گری ہائے اولاد نبی کیسی، اس دست مصیبت میں ہے تشنا لبی کیسی، آیا نہیں اب تک ساقائے سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ بچوں نے بہت خوبصورت تیاری کی ہوئی ہے اور بہت خوبصورت انداز سے یہ مولا کے حضور میں بہت عقیدت کے ساتھ اپنا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آج چونکہ کربلا میں بچوں کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو جیسا کہ میں پہلے بھی اس بچوں کے کردار کے حوالے سے بات کر چکی ہوں کہ بچوں کا کربلا کی تاریخ میں بے حد اہم کردار ہے۔ خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں روز عاشور کس طرح سے کم عمر بچے ہیں، کہ اگر ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شہزادوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے 2 شہزادے اون و محمد، کہ کس طرح سے بی بی اپنے خیمے میں کہہ رہی ہیں کہ دیکھو آج تم نے ایسی جنگ کرنی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو اور جعفر طیار کے پوتے ہو۔ ہر خیمے میں ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، لیکن یہ جو کم سن بچے ہیں ان کی تیاری اس قدر عظیم ہے کہ ہر بچہ چاہتا ہے کہ وہ پہلے قربان ہو جائے۔ اسی طرح سے جناب قاسم کو دیکھتے ہیں کہ ان کی عمر اس وقت 13 سال تاریخ میں بتائی جاتی ہے۔ 13 سال جو اس وقت آج کل بچوں میں کہا جاتا ہے کہ ٹین ایجر بچے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جناب قاسم ایک 13 سال کا جوان کہ کیسے جذبہ شہادت رکھتا ہے، کہ جب چچا نے جناب قاسم سے پوچھا کہ قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو فوراً برملا جواب دیا کہ موت تو میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم امام حسین علیہ السلام کی چہیتی سکینہ کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ کریں۔ آج چونکہ آپ حدیث میں بی بی سکینہ کی ہی شہادت کے بارے میں سنیں گے کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کو مولا حسین نے تہجد کی نماز میں دعا میں مانگا تھا کہ پروردگار عالم مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کرنا کہ جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو اور میں اس سے اتنا زیادہ پیار کروں، لیکن اسی وقت مجھے تو اپنے کسی مشن کے لیے بلائے اور میں اپنی بچی کو چھوڑ کر اس قربانی کے لیے چل پڑوں۔ وہ سکینہ جو امام حسین کے سینے پر سوتی تھی، لیکن اس قدر لاڈلی بچی تھی، چچا کی چہیتی تھی، بھائی علی اکبر کی چہیتی تھی، اور اپنے بھائی چھوٹے علی اصغر سے تو اتنا پیار کرتی تھی کہ جب تاریخ میں ہے کہ 7 محرم سے پانی بند ہوا اور 10 محرم کو جب ان کے خیموں میں آگ لگی، اور اس کے بعد جب ان کو قید و بند کی صعوبتوں کے بعد جب بھی کبھی پانی ملا تو جناب زینب نے وہ پانی سب سے پہلے اس بچی سکینہ کو دیا۔ جب دیکھیں بچی کتنے دنوں سے پیاسی ہے، پانی کو دیکھ کر کہہ سکتی ہے پی سکتی ہے، گرمی کی شدت ہے، لیکن اس بچی کا جذبہ دیکھیے، اس بچی کا ایثار دیکھیے کہ وہ بچی اس پانی کے کوزے کو لے کر کربلا کی طرف چل پڑتی ہے اور کہتی ہے، جب ایک مرتبہ پھوپھی اماں پوچھتی ہیں کہ سکینہ تم کہاں جا رہی ہو، تو فوراً کہتی ہیں کہ پھوپھی اماں آپ نے ابھی کہا ہے نا کہ جو سب سے چھوٹا ہے اسے پانی ملے گا، تو سب سے چھوٹا تو میرا بھیا علی اصغر ہے، میں اسے پانی پلانے جا رہی ہوں۔
دیکھیں کربلا کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہمیں کیا سکھاتی ہیں. ہمیں ایثار اور قربانی کا جذبہ دیتی ہیں, ہمیں صبر کرنا سکھاتی ہیں, اور صبر بھی ہمت کے ساتھ کرنا سکھاتی ہیں. آئیے اب میں حدیث کے لیے دعوت دیتی ہوں سیدہ تہذیب فاطمہ بخاری کو کہ وہ آئیں اور حدیث کی صورت میں عقیدہ نذرانہ مولا کے حضور میں پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے. فرمان سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی. میرا سلام ہو ان پر جنہوں نے حق کی خاطر باطل سے جنگ کی. میرا سلام ہو ان پر جن کی طہارت کی گواہی خود خدا نے دی. میرا سلام ہو حسین ابن علی پر جنہوں نے حق کی خاطر باطل سے جنگ کی، جنہوں نے اپنا گھر، اپنی اولاد، اپنی جان اور اپنی بہنوں کی چادر بھی قربان کر دی. اس مقصد کے لیے امام علی مقام نے اپنے نانا کا وطن مدینہ چھوڑا. یزید ملاؤن اسلام مٹا کر اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا. یزید ملاؤن نے امام سے بیعت طلب کی. امام نے انکار کیا اور فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا. امام جانتے تھے کہ نانا کا دین بچانے کے لیے بڑی سی بڑی قربانی دینے کا وقت آ پہنچا ہے. یزید اپنی پوری قوت استعمال کرنا چاہتا تھا کہ امام اس کی بیعت کر لیں، لیکن امام نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا. امام کے ساتھ خاندان عصمت و طہارت کی خواتین، بچے، بوڑھے اور جوان بھی تھے جنہوں نے امام کے ساتھ کوفہ کا سفر اختیار کیا. امام کے ساتھ اصحاب اور بچے بھی تھے جو جذبہ ایمانی کی اس منزل پر تھے جہاں سے دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو پلٹا نہیں سکتی. جان نثاران امام حسین علیہ السلام نے ہر مقام پر امام کا ساتھ دیا. مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ کی طرف جاتے ہوئے امام کے ساتھ رہے. جب یزید ملاؤن کی فوج نے امام کو کربلا کی زمین پر روکا اور پانی بند کر دیا تو بھی ساتھ رہے. 3 دن کی پیاس اور گرمی برداشت کرنے کے بعد اپنی جان کی قربانی بھی پیش کی، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ امام حسین علیہ السلام حق پر ہیں. سفر کی تھکن، پیاس اور گرمی برداشت کرنے کے بعد بچوں میں قربانی پیش کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا. پیاس کی شدت بڑھ گئی تو بچوں نے پانی تو مانگا، لیکن کسی نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کا سوچا بھی نہیں. امام 10 محرم، امام 9 محرم امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم امام نے سب یزید ملاؤن کی فوج سے 1 رات کا وقت مانگا تاکہ یہ رات وہ خدا کی حمد و ثنا میں بسر کر سکیں. اصل میں امام حسین علیہ السلام نے یزید ملاؤن کی فوج کو 1 رات کا وقت دیا تاکہ کوئی حر جیسا حق کی طرف واپس لوٹ آئے. امام نے سب اہل بیت اطہار اور اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا میں امام ہونے کی حیثیت سے جانتا ہوں کہ کل یہ ہم سب کو شہید کر دیں گے. میں چراغ گل کر رہا ہوں، جو کسی بھی وجہ سے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اس کی جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر. تھوڑی دیر بعد جب امام نے چراغ جلائے تو سب کو وہیں موجود پایا، یہاں تک کہ سب بچے بھی وہاں تھے. ان بچوں میں امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہمارے 5ویں امام حضرت محمد حضرت محمد باقر ابن زین العابدین علیہ السلام تھے، جن کی عمر 10 سال تھی، جو امام کے ساتھ کربلا میں موجود تھے لیکن شہید نہیں ہوئے، اور بعد میں انہوں نے امامت کا منصب سنبھالا. جو بچے شہید ہوئے ان میں شریکہ ذوالحسین بی بی زینب علیہ السلام کے 2 بیٹے اون و محمد تھے. امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حضرت قاسم تھے. حضرت مسلم بن عقیل جو کوفہ میں شہید ہوئے تھے، ان کے 2 بیٹے کربلا میں بھی شہید ہوئے تھے. اور امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر علیہ السلام تھے. جب امام نے استغاثہ بلند کیا، علی اصغر علیہ السلام نے حق کی خاطر اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. 10 محرم اہل اطہار اور اصحاب کے بچوں نے حق و باطل کے اس معرکے میں شجاعت اور بہادری کا ایسا مظاہرہ پیش کیا کہ شامی اور کوفی فوجی دنگ رہ گئے.
سکینہ بنت الحسین امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی تھی. ان کی ولادت 57 ہجری کو ہوئی. جب امام نے بی بی کو نماز شب میں مانگا، امام فرماتے تھے جس گھر میں سکینہ اور ان کی والدہ رباب نہیں ہوتی وہاں مجھے سکون نہیں ملتا. امام حسین علیہ السلام معصوم سکینہ کو اپنے سینے پر سلاتے تھے. چھوٹی سی عمر میں بی بی اپنے بابا کا مقصد پہچانتی تھی. 10 محرم سارا دن بی بی سب بچوں کو دلاسا دیتی رہی، میرے چچا عباس پانی لے کر آئیں گے. حضرت غازی عباس شہنشاہ وفا علمدار امام حسین علیہ السلام نے سب بی بی سے فرمایا، بیٹی آپ اپنے بابا سے مجھے پانی لے کر آنے کی اجازت دلوائیں. امام نے حضرت غازی عباس علیہ السلام کو پانی لے کر آنے کی تو اجازت دے دی، لیکن جنگ کی اجازت نہیں دی. حضرت غازی عباس علیہ السلام پانی تو لے آئے، لیکن راستے میں ان کے بازو قلم ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے. جب بی بی نے علم کرتے ہوئے دیکھا تو سب بچوں سے فرمایا، اب مجھے پانی آنے کی کوئی امید نہیں ہے، اب آپ سب اپنے خالی برتن واپس لے جائیں. بی بی نے کربلا کا پورا منظر دیکھا، بابا کو شہید ہوتے دیکھا، شمع لعین کے تماچے کھائے، ان کے در چھینے گئے، خیمے جلتے ہوئے دیکھے اور بیویوں کی چادریں بھی چھینی گئیں. شام غریبہ میں جب بی بی سب کو پانی ملا تو بی بی مقتل کی طرف دوڑی. بی بی زینب علیہ السلام نے بیٹی سے فرمایا، بیٹی کہاں چلی؟ معصوم سکینہ نے پھوپھی سے فرمایا، پھوپھی سب سے پہلے چھوٹوں کو پانی پلانا چاہیے، میرا بھائی علی اصغر مقتل میں ہے، میں سب سے پہلے اس کو ہی پانی پلاؤں گی. 11 محرم بی بی کو سب بیویوں کے ساتھ ایک ہی رسی میں قید کیا گیا. بی بی نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک بہت تکلیفیں جھیلیں اور شام کے بازاروں میں ان کو پتھر بھی مارے گئے. زخموں کے باوجود بی بی اپنے بابا کا مقصد بیان کرتی رہی، ہم خاندان نبوت ہیں، میرے بابا نے حق کی خاطر باطل سے جنگ کی، یزید جھوٹا ہے، میرے بابا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں. بی بی کے ان خطبات کا لوگوں پر ایسا اثر ہوا کہ لوگوں کو یزید کی حقیقت آشکار ہو گئی. بی بی بابا بابا کر کر روتی رہتی تھی. زندان میں جب بی بی کو اپنے بابا کا سر ملا تو روتے روتے شہید ہو گئیں. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں نوحے کے لیے دعوت دیتی ہوں رقیہ سید کو، رئیسہ سید کو، فروہ رضوی کو اور ایشال رضوی کو کہ یہ آئیں اور نوحے کا نذرانہ پیش کریں. جی بچوں. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو کر چلیں. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو کر چلیں. یہ کرتی تھی ماں لہر پر بکا، میری لاڈلی چلو کر چلیں. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو کر چلیں. یہاں سے چلو چلے کربلا، وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا. ستم جو ہوئے بتانا انہیں، دکھانا انہیں کرتا جلا. چچا جانے کو دکھانا ذرا، ردا ہوں بری چلو کر چلیں. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو کر چلیں. بتانا انہیں سبھی سختیاں، ملی جس قدر تجھے قوتیاں. ہماری ردا لوٹی کس طرح، چھینی کس طرح تیری بالیاں. بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی چلو کر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو کر چلیں. وطن سے ملو تو دل جوئی ہو، بتانا انہیں
की मिली जब तुझे तो कहना ही चलो कर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो कर चले लहर जब मिले तुझे भाई की तो कहना उन्हें मेरी राह जली रिहाई मिली हमें कैद से हमें अब नहीं अजियत कोई मेरी रुबा उठो कर चले शबीह नबी चलो कर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो कर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो कर चले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मजालिस मुनक्किद जो की जा रही हैं, इसमें मजालिस के साथ साथ क्विज़ का सिलसिला भी जारी है। आज माह मुहर्रम 3 के हवाले से मजलिस का एहतमाम किया गया है और अब क्विज़ का टाइम है, तो मैं अब बच्चों से 3 मुहर्रम के हवाले से कुछ सवाल करूँगी, तो उम्मीद है कि बच्चे जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी बच्चों, मेरा पहला सवाल ये है कि जनाब मुस्लिम बिन अकील, उनके 2 बेटे कूफे में शहीद किए गए थे। पहले उनको कैद किया गया ज़िंदान में, फिर उसके बाद उनको शहीद कर दिया गया था। उनके दोनों फ़र्जंद जो कमसिन भी थे, उनके नाम क्या हैं? जी शायान नकवी, आप बताइए। मोहम्मद और इब्राहिम। जी, उनके फ़र्जंद के नाम हैं मोहम्मद और इब्राहिम। और दूसरा सवाल मेरा, करबला का वाक़या आप हर साल सुनते हैं और इस वक्त भी सुन रहे हैं। आप ये बताइए कि करबला में बहुत सारे बच्चे शामिल थे, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, उनके सफ़र में भी और करबला के पूरे वाक़े में भी। कई बच्चे शहीद भी हुए जब उनको कैद किया गया। कुछ बच्चे जो थे जब रोज़े आशूर को शाम गरीबा के वक्त आग लगी खैमों में, उस वक्त भी कुछ बच्चे शहीद हुए। मुझे सिर्फ आपसे जो सवाल पूछना है वो ये पूछना है कि कोई से 2 बच्चों के नाम आप बता दीजिए कि जो करबला में मौजूद थे और शहीद हुए। शहजादा अली असगर और बीबी सकीना अलैहिस्सलाम। जी माशाल्लाह, बहुत प्यारा जवाब दिया आपने और बिल्कुल सही कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 2 बच्चे जो करबला में शहीद हुए वो बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा और शहजादा अली असगर थे। अब करबला के हवाले से अगर हम आगे चलते हैं कि एक बच्चा जिनका ज़िक्र अभी मोहम्मद रिज़ा ने जवाब भी दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक बेटी कि जिनका नाम बीबी सकीना है, आप बता सकते हैं कि उनकी शहादत कहाँ हुई थी? जी हुसैन मेहदी, आप बताइए। कैद खाने में। कैद खाने में, जी बिल्कुल सही जवाब दिया। ज़िंदान के कैद खाने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये बेटी कि जो बाबा को याद करती रहती थी और एक दिन ऐसा आया कि बाबा को याद करते करते ये बच्ची शहीद हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। से निकल आए खुदा मेरा बेटा, ज़हरा की दुआ है। नन्हे अली असगर का लहू अब भी रवा है, अब तक अली अकबर के कलेजे में से ना है। मेहदी से लगा ले, ज़हरा की दुआ है, गैरत से निकल आए खुदा मेरा बेटा, ज़हरा की दुआ है। हाय खंजर से गला कट गया वो गुर्ज वो भाले,
اس لاش پہ گھوڑے